بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عید الاضحیٰ کی مشغولیات کی وجہ سے جوابات نہیں دے سکے تھے، تو آج تمام سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، کیا لاٹری کا پیسہ حلال ہے؟ بھائی لاٹری ساخی سرین ایک جوا ہے، اور جوا شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، داڑھی رکھنا افضل سنت ہے لیکن قاری عبدالباسط صاحب نہیں رکھے کبھی، کوئی ریزن؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ قاری عبدالباسط صاحب سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی داڑھی رکھنا افضل سنت ہے تو آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ داڑھی رکھنا افضل سنت ہی نہیں بلکہ واجب کے درجے میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو۔ باقی قاری عبدالباسط صاحب نے کیوں نہیں رکھی، یہ تو ان سے ملاقات کے بعد ہی ان سے پوچھ کر کے پتہ چلے گا۔ البتہ میں نے سنا کہ مصر کے علماء کہتے ہیں کہ داڑھی اس وجہ سے شریعت مطہرہ میں رکھنے کا حکم ہے تاکہ مرد اور عورت میں فرق ہو سکے، تو اگر کسی نے مونچھیں رکھ لی ہیں تو فرق ہو گیا، تو لہٰذا داڑھی کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ خام خیالی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ لفظ موجود ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کم کرو۔ تو قاری عبدالباسط صاحب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کرو تو بس کہہ دیا، اس کے بعد ہماری آپ کی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، جن کے ساتھ تگڑی ناراضگی چل رہی ہو ان کو قربانی کا گوشت نہ دینے پر گناہ ہوگا کیا؟ بھائی دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے، مسئلہ اس کے دینے یا نہ دینے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کیا ہے۔ تو دل میں بغض، حسد اور کینہ رکھنے والا تو ایمان کے کامل درجے کو حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک مسلمان سے نفرت اور بغض و عداوت رکھنا حرام ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر ایک سے تعلقات بنے رہیں، اور خصوصاً جہاں پر تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا خراب ہو، ان کے گھر تو ضرور ہدیہ اور ہدایہ بھیجا کریں، تو قربانی کا گوشت بھی اس میں شامل ہے۔ توصیف شیخ تی گاؤں ضلع چھندواڑہ MP سے کہتے ہیں، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اگر سلام لینے والا مہمان ہو یا کوئی اور ہو۔ دیکھیں توصیف صاحب، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مسنون نہیں ہے اور نہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو لہٰذا سلام نہ کرے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، سلام کا جواب نہ دے تب بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کر لیا یا سلام کا جواب دے دیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ سنت اور واجب والا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت انسان بیچ میں بولے گا، بعض اوقات لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت نے وہاں پر اس کو مکلف نہیں بنایا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پوچھتے ہیں کہ زمین میں بہن کا حصہ کس قدر دیں؟ ہم اسی پر رہتے ہیں تو کیا اس کو بیچ کر دینا چاہیے یا کس طرح؟ دیکھیں حضرت، زمین میں بہن کا حصہ، اگر آپ اور آپ کے بہن صرف ہیں تو پراپرٹی کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے آپ کے ہوں گے اور 1 حصہ آپ کی بہن کا ہوگا۔ اگر آپ کے بھائی زیادہ ہیں، بہنیں ہیں، تو اس کی مکمل تعداد اور وضاحت لکھ کر کے بھیجیں گے تو اس حساب سے بتایا جائے گا۔ باقی جب آپ کا ہے ہی نہیں، جو آپ کی بہن کا وہ آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ اس پر رہنے کے حقدار کیسے ہوں گے؟ تو آپ چاہے بیچ کر کے دیں، چاہے اسی زمین میں سے حصہ دیں، آپ کو دینا تو پڑے گا ہی۔ السلام علیکم حضرت، کیا ایک بھائی سب بھائیوں کے نام کی قربانی کر سکتا ہے جبکہ سب بھائی اچھا کماتے ہیں؟ بھائی ایک بھائی اگر تمام بھائیوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان تمام بھائیوں کی اجازت اس کو لینی ہوگی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اگر کہتا ہے اجازت نہیں ہے تو پھر قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ تو صاحب نصاب ہے تو وہ خود کروائیں اس کو، یا تو اگر آپ کرائیں تو پھر آپ اس کو بتا دیں اور اسے اجازت بھی طلب کر لیں، اگر ان پر قربانی واجب ہے تو۔ پوچھنے کی قربانی کیا ہے، سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں بھائی، قربانی ہمارے نزدیک بالکل واجب ہے، تو اس کا حکم قرآن و سنت سے بالکل واضح ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قربانی کیجیے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ ساری احادیث اور قرآن کی جو آیات ہیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق قربانی جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے۔ البتہ بہت ساری علماء نے اس کو سنت بھی لکھا ہے، تو ان کی بھی رائے کی ایک اہمیت ہے۔ کہتے ہیں کہ UCC کو عمل میں لا کر مسلمانوں کے شرعی معاملات کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے، تو اس کے خلاف علماء نہیں ہوتا، علماء خود جمع ہیں، علماء نے اللہ کی راہ میں لڑنے کا منصوبہ تیار کرنا، جی ہاں بالکل تیار کرنا چاہیے۔ حضرت سعودی جا کر پیسہ کمانا کیسا ہے کہ رزق وہاں سعودی میں لکھا تھا، مطلب جا کر کمانا کیسا ہے؟ کیول رزق کی تلاش میں بیوی کے مسئلہ نہ ہو، مطلب شادی شدہ نہ ہو، تو بھائی رزق جا کر کے کمانا حلال ہے انسان کا، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ فتنے کا دور ہے، تو بیوی کو تنہا چھوڑ کر کے باہر ملکوں میں سفر کرنا یہ موجودہ وقت میں تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ عید غدیر کیا ہے، یہ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ بھائی عید غدیر خم ایک مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر غدیر خم میں قیام فرمایا اور ایک خطبہ دیا تھا جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تعریف بیان کی، آپ کی فضائل بیان کیے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں آقا ہوں، علی بھی اس کا دوست اور آقا ہے۔ تو وہ اس کا نام غدیر خم تھا، تو پہلے اس کو عید غدیر خم کہتے تھے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے عید غدیر ہو گیا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا ہر شخص کے لیے ایمان کا حصہ ہے، لیکن عید شریعت میں صرف دو ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید اور عید الاضحیٰ کے بارے میں کہ یہ ہماری عید ہے۔ اس کے علاوہ تیسری عید شریعت میں نہیں ہے، عید غدیر نہیں ہے، عید میلاد النبی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی عید وغیرہ وغیرہ جو بھی عیدیں ہیں تو وہ ہے نہیں شریعت میں۔ عید صرف دو ہے، تو غدیر نام کی یا میلاد النبی نام کی کوئی عید شریعت میں نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن عید کا منانا ان کے لیے یہ فرضی باتیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو دراریں ہیں اس کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اسی سمے یہ دراریں آ گئیں اور جب سے آج تک ویسے ہی ہے، کئی بار صحیح کرائی گئیں پر ٹھیک نہیں ہوئی، اس کے بارے میں بتلائیں۔ حضرت یہ ساری باتیں خام خیالی ہے، یہ ساری باتیں فیک ہیں، یہ رانگ نمبر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت ہی مجہول اور موضوع روایات کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، تو اس کا کوئی کنیکشن شریعت سے نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت کا اصول توحید اور رسالت ہے بھیا، ان چکروں میں آپ پڑھیں گے کہ خانہ کعبہ پھٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے اس بار عیدگاہ میں قریب 500 لوگوں کی نماز چھوٹ گئی، امام صاحب نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اپنی اپنی مساجد میں نمازیں ادا کر لیں، کیا نماز کی ایک اور جماعت نہیں ہو سکتی تھی ایک جگہ پہ؟ اور اگر ایسا کچھ ہے تو علاقے کی ہر مسجد میں نماز ہو چکی تھی، پھر وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ ایک سے زائد جماعت کرنا ایک ہی جگہ پر یہ مکروہ ہے، تو اس لیے کہ اگر ایک سے زائد جماعتیں ہونے لگیں گی تو انسان پہلی جماعت کو چھوڑ کر کے دوسری جماعت بنائے گا، پھر دوسری جماعت کو چھوڑ کر کے تیسری جماعت بنائے گا۔ تو آپ کے امام صاحب نے ٹھیک ہی کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اپنی مساجد میں نماز پڑھ لیں۔ تو اگر عید کی نماز زیادہ تر لوگوں کی چھوٹ گئی ہے تو وہ چاہیں کہ ایک میدان میں، کسی ہال میں، کسی کمرے میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر بارش وغیرہ کا ماحول ہے تو دوسری جماعت کی بھی گنجائش ہے، اس لیے کہ عذر ہے نا، بے عذر تو انسان نہیں کر رہا اپنی خواہش کے مطابق، تو اگر بارش وغیرہ کا معاملہ ہے تو دوسری جماعت کی بھی گنجائش ہے، ورنہ آپ اپنے محلے کی کسی مسجد کے اندر یا کسی ہال کے اندر یا کسی میدان کے اندر دوسری جماعت عید کی کر سکتے ہیں۔ اسلامک نظریے سے کسی وستو پر کتنا پروفٹ کمایا جانا صحیح ہے؟ بھائی دیکھیں پروفٹ کمانا یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، تو اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کہ آپ 20 کی چیز 100 کی بھی بیچ سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ عرف میں جو
ریٹ ہے اس سے زیادہ نہ لیا جائے. مثلا ماحول میں جو جس چیز کی جو قیمت طے ہے اتنی قیمت لی جائے. تو اگر انسان کسٹمر پر دباؤ ڈالے بغیر یا کسی قسم کا کوئی اور مصیبت ڈالے بغیر انسان نفع لیتا تو اس کے لیے جائز اور حلال ہے. لیکن مشہور جو دام ہیں اس سے زیادہ لینا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. سوال: حضرت میت کو دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنے کے بعد کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں قبر کے سرانے کھڑے ہو کر؟ جی ہاں، مانگ سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ اگر انڈر ویئر میں رات میں گندگی لگ گئی اور صبح وائف انجانے سے اسے پاک کپڑے کی طرح دھو دے تو کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ بھائی آپ کی وائف نے جب اس کو دھو دیا پاک کپڑے کی طرح تو پھر وہ ہو جائے گا. سوال پوچھتے ہیں قربانی کے حصے کا کیا مسئلہ ہے کہ گھر کے فیملی ممبرز کے نام سے کرنا ہوتا ہے کیا اور کتنا حصہ لیا جائے؟ بھائی دیکھیں، قربانی کرنا اور حصہ لینا یہ دونوں ایک چیز ہے. آپ ایک بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں قربانی ہے، آپ حصہ لیتے ہیں تو اس کو آپ قربانی نہیں کہتے. حالانکہ قربانی وہ بھی ہے، اس میں 7 لوگ کرا سکتے ہیں، اس میں 1 لوگ کرا سکتے ہیں. تو جس کے اوپر قربانی واجب ہے یعنی جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے یا ایسا کوئی سامان جو استعمال سے زائد ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. تو جس کے اوپر واجب ہوگا اس کی طرف سے قربانی کرنی ضروری ہوگی، اور نہ ہو سکے تو اس کے لیے حصہ لینا پڑے گا. سوال کرتے ہیں میرے پھوپھی کے گھر میں بکرا آیا ہے، بکرے کو کتے نے کاٹ لیا ہے، کیا اس پہ قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اس پر قربانی جائز ہے. البتہ اگر زہر وغیرہ پھیلا ہو تو گوشت نقصان دہ ہوگا، اس لیے پہلے پتہ کر لیں. تو بہرحال یہ سوالات تھے جو ہمارے سامنے تھے. بقیہ انشاءاللہ جمعہ کے دن جو ہمارا ویکلی کوشچن آنسر کا دن ہوتا ہے اس میں سوالات آئیں گے. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی ان چیزوں کو آگے بڑھاتے رہیں تاکہ دینی معاملات اور دینی علوم اور دینی مسائل ہر ایک تک پہنچیں. نمازوں کی پابندی کریں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور اس کے علاوہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.